عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ احباب گرامی، محمد شفیق بٹی اسلامیات کا لیکچرار، کتنا عرصہ سے ہم اسلامیات کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتاب عزیز بچوں یاد رکھیے گا انتہائی اہم اور انتہائی عمل کے لحاظ سے بڑی مضبوط ہے۔ بندے کو دنیا آخرت میں کامیابی کا راز اسی کے اندر ہے کہ اسلام کی ایک ایک بات کو فالو کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور بندے کو ہر میدان میں کامیابی عزت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر دوم ہے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں توحید کے حوالے سے۔ توحید کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا مطلب ہے احد، واحد۔ توحید ایک چیز کو کہتے ہیں، ایک ذات کو ماننا۔ اور عزیز بچوں، ایک ایک بات کو ذہن نشین کرنا ہوگا۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید کی اصطلاحی تعریف یوں ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد اور یکتا ہونے پر ایمان لانا، اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، جاننا، اور یہ یقین اور ایقان اور پختہ عزم کرنا، اور اسی پہ آخری دم تک مر مٹنا، یہ توحید کی اصطلاحی تعریف ہوگی۔ پیپر میں پوچھتا ہے کہ توحید کی اقسام بتائیے گا۔ عزیز بچوں، توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ذات میں توحید، صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اب ہم ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت پڑھتے ہیں۔ توحید کی ذات میں توحید کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں۔ تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے، اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی سسر ہے، نہ اس کا جیسے ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں سورۃ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی پارٹنر، کوئی اس کا مقابلے کا ہم پلہ نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری ہم بات پڑھتے ہیں صفات میں توحید۔ جیسے وہ اپنی ذات میں یکتا، احد، واحد اور یکتائی کا تصور ہم رکھتے ہیں، ایسے ہی وہ اپنے صفات میں توحید کیسے، اپنی صفات میں اکیلا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ، ایسی مکمل صفات اور مکمل کوالٹیز کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، جو قدرت، ارادہ، سمع، بصر، مطلب کیا ہے، وہ اپنے
علم میں وہ ایسا علیم ہے، ایسی وہ ذات علیم ہے. ہمارا علم ایک محدود ہے، تھوڑا سا ہے، مختصر سا ہے، کاؤنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم ایسا ہے. آیت الکرسی کے اندر لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کا علم ایسا ہے اس کی کہ ہو حد نہیں ہے، اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اللہ کا علم لا محدود ہے، وہ ہر لحاظ ہر وقت جانتا ہے، علم رکھتا ہے. وہ علیم ایسا ہے، ہر وقت جانتا ہے، اس کا علم اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور جو قدرت ہے، اس کی پکڑ، اس کی جو قدرت، ان بطش ربک لشدید، وہ قوی ہے، اتنا مضبوط ہے، اور وہ اس لحاظ سے بھی قادر قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ارادہ، اللہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے، کن فیکون، چیز ہو جاتی ہے. وہ اپنے جو ارادہ ہے اس کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی کا کوئی اس کے اندر سہارا نہیں ہے. اور سما، اس کا سننا، ہماری قوت سماعت، ہماری کانوں کی سماعت ایک اس کی حد ہے، ایک حد تک ہم سنتے ہیں عزیز بچو. لیکن اللہ کا سننا، اللہ لا محدود ہے، اس کا سننا لا محدود ہے. وہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. اور بصیر، دیکھنے والی ذات. ہماری آنکھوں کی بصیرت، ہماری بینائی کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. لیکن آگے اگر کوئی چیز حائل ہو، بلڈنگ ہو یا دیوار ہو یا درخت ہو، ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ کا علم، اللہ کی بصیرت، اللہ ایسا بصیر ہے. وہ پتھر، کالا پتھر ہو، کالی چونٹی ہو، کالی رات ہو، اندھیرا گٹا ٹوپ اندھیرا ہو، کیڑی اور چونٹی کا چلنا اس کی آہٹ کو جانتا ہے. کون؟ وہ بصیر اللہ ہے. ایسی وہ ذات ہے، ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ ہر لحاظ میں بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے ہم نے پڑھا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے. وہ ہر لحاظ سے بے مثل ہے، واحد لا شریک ہے. عزیز بچو، تیسری صفت ہے صفات کے تقاضوں میں توحید. توحید کی تیسری قسم صفات کے تقاضوں میں توحید. اب غور سے سننا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک، خالق اور رازق ہے، روزی دینے والا. سب اسی کے محتاج ہیں. غنی اور قوی اللہ ہے، ہم سارے اس کے فقراء، فقیر، مقتے، سوالی اور اس سے لینے والے ہیں. وہ عطا کرنے والا ہے. سب اسی کے محتاج ہیں. تمام مخلوق، انبیاء سے لے کر آخری دم فرد تک، تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ سب اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اور کسی دوسرے کو کسی بھی صورت میں اس کا شریک نہ کریں، نہ ٹھہرائیں. یہ ہے. اور ہم ہر لحاظ میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اور یہ کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ہے صفات کے تقاضوں میں توحید. اب ہم بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک آدھے منٹ کے اندر بات کو کلوز کرتے ہیں. تو پیپر میں مختلف انداز سے وہ ورڈنگ یوز کرتا ہے. انسانی عظمت کا عقیدہ، کون سا ضامن عقیدہ ہے عظمت کا؟ وہ توحید ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا جو بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. اور انسان کا سب سے پہلا عقیدہ وہ توحید ہے. اور توحید کو جامعیت کس صورت کے اندر بیان اور مذکور ہوا ہے؟ وہ صورت اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. بچوں، یہ سورت الاخلاص، اس کو ثلث القرآن بھی بولتے ہیں، سورت توحید بھی، اس کا نام سورت توحید بھی ہے. اس کو 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور دنیا کا پہلا انسان کس چیز کا قائل تھا؟ وہ توحید کا قائل تھا. ابو البشر کون ہیں؟ پیپر میں پوچھتا ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارا بابا گرامی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اور آدم ثانی کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، توحید کی خاطر توحید کی دعوت دی ہے. اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہیں. اور صاحب الحوت کون ہیں؟
یہ وہی پیغمبر ہے، اس نے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی گٹا ٹوب اندھیریوں کے اندر اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا، لا الہ الا۔ یاد رکھو یہ دعا ایسی دعا ہے، دکھوں کا علاج ہے، پریشانیوں کا علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، اور بندہ کتنی بھی جگڑ بندی کے اندر ہو تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر مراد پوری کرتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ذات ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، ان کی یہ دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ تو یہ ہے توحید کے بارے میں مختصر سی بات، اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ماڈرن سائنس کال سے آپ کو اچھے ٹاپک اور اچھے مضمون اور یہ انشاءاللہ ملیں گے، اور آپ کے امتحان کے اندر آپ کو 100% انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔